بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آپ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، کیونکہ 9th کورڈ کی طرف سے جو آپ کو چھٹیاں دی گئی ہیں میرے پیارے بچوں، آپ نے اچھے طریقے سے ان کو تیار کرنا ہے، اور جو بھی آپ کو ادھر سے جو بھی آپ کو کام دیا جاتا ہے، جو بھی آپ کو لیکچر دیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اور جاری ساری رکھنا ہے۔ 9th کورڈ کی طرف سے جو آپ کو چھٹیاں دی گئی ہیں، آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور آپ کو اپنی تعلیم کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے۔ آپ کا جو نیا ٹاپک کل سے شروع کیا تھا، 5 کوشچن کل ہوئے تھے لیکن 4 آج ہو گئے ہیں، تو یہ چیپٹر آپ کا آج ختم ہو گیا ہے۔ تو نظام تنفس، ریسپائریٹری سسٹم، نظام تنفس میں کام کرنے والے اعضاء کے صرف نام تحریر کیجیے کہ نظام تنفس میں کون کون سے اعضاء کام کرتے ہیں، ان کا نام کیا ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے ناک، دوسرا نمبر ہے منہ، تیسرا نمبر ہے حلق، چوتھا نمبر ہے اعلیٰ صوت نرخرا، پانچواں نمبر ہے ہوا کی نالی، چھٹا نمبر ہے سانس کی نالی، ساتواں نمبر ہے پھیپھڑے، آٹھواں نمبر ہے ڈایافرام۔ اب اس میں دیکھیں کہ ناک جو ہے، ناک کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں، منہ کے ذریعے ہم غذا استعمال کرتے ہیں، حلق، یہ جو اس طرح اس میں یہ 7 طریقے 8 بتائے گئے ہیں۔ تو کیا ہے کہ نظام تنفس میں یہ کام کرنے والے اعضاء ہیں، نظام تنفس میں یہ کام کرتے ہیں یہ اعضاء، یہ جو 8 آپ کو بتایا گیا ہے، ناک، منہ، حلق، اعلیٰ صوت نرخرا، ہوا کی نالی، سانس کی نالی، پھیپھڑے، ڈایافرام، یہ 8 حصے ہیں جو نظام تنفس میں کام کرتے ہیں۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیں، پھیپھڑے پر مختصر نوٹ لکھیے کہ نظام تنفس میں پھیپھڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ گلابی رنگ اسفنجی ساخت اور مخروطی شکل کے 2 تھیلیوں جیسے حصے ہوتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس کا کلر کیا بتایا گیا، گلابی رنگ، اسفنجی ساخت اور مخروطی شکل کے 2 تھیلیوں جیسے حصے ہوتے ہیں جو دل کے دونوں جانب چھاتی میں پھیلتے ہیں، جو دل کے دونوں جانب چھاتی میں پھیلتے ہیں۔ یہ پھیپھڑے کے اوپر ایک دوسری تہہ کی جھلی ہوتی ہے جسے پلورا کہتے ہیں، یہ غلاف پھیپھڑا بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ ان تہوں کے درمیان ایک رطوبت ہوتی ہے جو پھیپھڑوں کو آسانی سے پھیلنے اور سکڑنے میں مدد دیتی ہے۔ ان تہوں کے درمیان ایک اور بھی رطوبت ہوتی ہے جو پھیپھڑوں کو آسانی سے پھیلنے اور سکڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اب اس میں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیونکہ پھیپھڑے کے اوپر یہ بہت ہی اہم کوشچن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ نے اس کے اوپر نشان لگا لینا ہے اور اچھے طریقے سے ان کو تیار کرنا ہے، کیونکہ جو کوشچن اہم ہیں میں ان کو ہر ایک لیکچر میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کے اوپر آپ نے نشان لگا لینا ہے تاکہ انول پیپر کے درمیان آپ اس کوشچن کو اچھے طریقے سے تیار کر سکیں۔ اب تیسرا کوشچن دیکھیں، پھیپھڑوں میں خون ہوتا ہے، مختصر وضاحت کیجیے کہ پھیپھڑے میں خون جو ہے وہ کس طریقے سے صاف ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں میں خون کی صفائی کا عمل گیسوں کی نفوذ، ڈیفیوژن آف گیسز کے اصولوں پر ہوتا ہے۔ دل کے دائیں پتن سے غیر خالص خون پھیپھڑوں کی شریانوں کے ذریعے سے یہ شریانیں پھیپھڑوں میں داخل ہو کر شاخ در شاخ ہو کر عروق شعریہ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، کہ شاخ در شاخ ہو کر عروق شعریہ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ پھیپھڑوں میں خون کس طرح صاف ہوتا ہے، کہ اس کا کس عمل سے صاف ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں میں خون کی صفائی کا عمل گیسوں کے نفوذ کے اصول پر ہوتا ہے، گیسوں کے نفوذ، ڈیفیوژن آف گیسز، کہ ڈیفیوژن آف گیسز کے ذریعے یہ خون صاف ہوتا ہے۔ اب اگلا کوشچن دیکھیں، ہوا کے اجزائے ترکیبی پر مختصر نوٹ لکھیے، ہوا کے اجزائے ترکیبی پر مختصر نوٹ کریں آپ۔ اجزائے ترکیبی، یہ اس میں 4 پوائنٹ بتائے گئے ہیں، چاروں کے نیچے یہ آپ کا ایک حصہ بنایا گیا ہے، درآمد تنفس اور برآمد تنفس کا۔ ایک لائن درآمد تنفس کی اور دوسری لائن برآمد تنفس کی ہے، کہ درآمد تنفس بھی آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن۔ آکسیجن، درآمد تنفس میں آکسیجن دیکھیں 20.94%، کاربن ڈائی آکسائڈ میں 20.04%، نائٹروجن میں دیکھیں 79.2%۔ اب برآمد تنفس میں دیکھیں کہ برآمد تنفس میں اب آکسیجن دیکھیں، برآمد تنفس میں آکسیجن کتنا ہے،
0.48%، 4.15%۔ اب نائٹروجن میں دیکھیں، نائٹروجن میں برآمد نفس دیکھیں، برآمد نفس میں نائٹروجن کا دیکھیں کہ 79.2%، کہ یہ نائٹروجن میں ایک جیسا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں درآمد نفس میں 0.04 تھا، اب کاربن ڈائی آکسائڈ 4.15% ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے، آکسیجن میں بھی اس میں فرق رکھا گیا ہے۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ جو کوشچن پڑھایا گیا ہے اس میں 2 کوشچن بہت ہی اہم ہیں۔ آپ نے یہ اس میں ایک پھیپھڑے والا کوشچن ہے، اور دوسرا جو اس کے اجزائے ترکیبی کے جو نام بتائے گئے ہیں 8، وہ آپ نے اچھے طریقے سے ان کو تیار کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، والسلام۔